ناظرین کرام، ادونی شہر کے تاریخی واقعات کو سننے میں لوگ کافی دلچسپی رکھتے ہیں، لہٰذا میں نے آج اس موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ ناظرین، ادونی شہر ایک قدیم تاریخی شہر ہے۔ اس تاریخی شہر کے قلعے پر کئی بادشاہوں نے اپنی حکومت کے جھنڈے لگائے ہیں۔ ہر کسی نے اس شہر کو اپنے اپنے انداز میں ترقی دی ہے۔ عادل شاہی دور حکومت کے زیر انتظام ادونی کے گورنر ملک ریحان خان صاحب کے بعد سدی مسعود خان ادونی شہر کے گورنر بنائے گئے۔ ادونی شہر کی تاریخ میں گورنر سدی مسعود خان کا نام نمایاں آتا ہے۔ انہوں نے شہر کو ترقی دینے پر کافی توجہ دی۔ آج میں سدی مسعود خان کی تاریخ کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سدی مسعود خان کی تاریخ کو میں نے 3 کتابوں کے حوالے سے لیا ہے۔ ایک روشن تاریخ ادونی جو 1910 میں لکھی گئی، پھر اس کے بعد واقعات مملکت بیجاپور جو 1915 میں لکھی گئی ہے، اور تیسری کتاب ادونی تاریخ کے آئینے میں سے ہے۔ ناظرین، صحافت کی دنیا سے جڑا ہوا ایک چھوٹا سا صحافی میں محمد ذاکر آپ کی دعاؤں کا طالب ہوں۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل وقت کی آواز کو سبسکرائب، لائک، شیئر اور کامنٹس کے ذریعے حوصلہ بخشیں۔ آئیے اب ہم موضوع کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین، علی عادل شاہ کے دور میں ملک حسین عرف ملک ریحان کو قلعہ ادونی کا صوبے دار مقرر کیا گیا۔ ملک ریحان نے یہاں کی رعایا کا بندوبست کیا، اور جو سرکش رعایا تھی ان کو اپنے انصاف سے مطیع کرنے کے لیے بہت اچھے اور مفید ملک طریقے اختیار کیے۔ آخرکار ملک ریحان 39 سال صوبے داری کر کے نیک نامی سے دارالبغا کو سدھار گئے۔ ان کا مقبرہ ادونی میں ایک بلند پہاڑی پر موجود ہے۔ سرکار کی جانب سے سالانہ عرس کے اخراجات ادا کیے جاتے تھے اور خدام بھی مقرر تھے۔ اصل موضوع یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ملک ریحان کے بعد ادونی کے گورنر سدی مسعود خان مقرر ہوئے۔ یہ علی عادل شاہ کے تربیت یافتہ غلام تھے اور سدی ریحان مرحوم کے آغوشی فرزند تھے، اور یہ خاندان حبش سے تھے۔ ان کے بارے میں لطائف اللطیف مصنف سید علی قادری الموسوی میں ہے کہ وہ نواب عبدالوہاب خان کرنول کے غلام تھے۔ روشن تاریخ یعنی واقعات ادونی، جس کا منشی یاور علی اعظم نے فارسی تاریخ سے روشن ننھے میاں صاحب کی فرمائش پر اردو ترجمہ کیا ہے، جو 1910 عیسوی میں صحیفہ پریس حیدرآباد میں طبع ہوئی تھی، میں لکھا ہے کہ سدی مسعود خان نے ادونی میں جب دیکھا کہ قلعے کو حصار نہیں ہے، اس نے قلعے کا حصار بنوایا اور برجوں کی تعمیر کی۔
اور چند مکانات رہائش کے لیے تعمیر کروائے۔ امتیاز گڑھ، شکروار پیٹ، جمعہ پیٹ محلوں کو آباد کیا۔ مسعود خان انتہائی نیک آدمی تھے۔ وہ بے حد خلیق اور ہر دل عزیز انسان تھے۔ ہمیشہ غریبوں کو نوازتے رہتے تھے۔ ان کے زمانے میں تمام رعایا خوش تھی۔ ان کا منشا یہ تھا کہ ملک آباد رہے اور زمین کاشت سے خالی نہ رہ جائے، جس میں شاہی نقصان ہے۔ اس لیے جو زمین سال ہا سال سے غیر آباد اور بنجر تھی وہ زراعت کے قابل ہو گئی۔ صرف اطراف کی زراعت کے محاصل کا حال یہ تھا کہ سوائے اور آمدنیوں کے 6,75,900 روپیے جو حساب سے آدھی رقم اخراجات جا کر بچتی تھی وہ سرکار کو روانہ کی جاتی اور باقی 4,000 سوار اور 8,000 پیادے صوبے کے انتظام کے لیے مقرر تھے۔ سدی مسعود خان نے اپنی یادگار کے لیے ایک مسجد کی تعمیر کا ارادہ کیا اور اس کی بنیاد ڈالی۔ اگرچہ کہ اس زمانے میں 3 مسجدیں اور تھیں، ان مساجد کو محمد شہناز نامی نے اپنے دور میں تعمیر کر رکھا تھا۔ یہ مٹی کی بنی تھیں اور اچھی حالت میں نہ تھیں، اس لیے مسعود خان نے اس کے موجودہ مالکوں سے وہ زمین ان کی رضامندی سے 77,000 روپیے اپنے ذاتی خزانے سے خریدا اور پھر ایک بے نظیر مسجد کی بنیاد ڈالی۔ یہ مسجد نہایت ہی خوبصورت اور شاندار بنی ہے۔ اس میں فن تعمیر کے کئی اعلیٰ کارنامے ہیں۔ پتھر چونے کے علاوہ 2 لاکھ روپیے نقد اور اس مسجد پر صرف ہوئے اور مسجد کی تکمیل 2 سال 9 مہینے میں ہوئی۔ مسعود خان کو خیال آیا کہ اس مقدس خانہ خدا کی افتتاح تہجد گزار بزرگوں کے ہاتھوں سے ہو۔ چنانچہ بزرگان دین مسجد کی افتتاح کے لیے آئے، جن میں سب سے پہلے حضرت سید شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ، دوم حضرت شیخ فرید صاحب صوفی رحمۃ اللہ علیہ، پھر حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اولیاء یلارتی اور گڈپلی ادروس بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حضرت سید شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ نے نماز فجر کی امامت کرتے ہوئے مسجد کا افتتاح کیا۔ حضرت شیخ فرید صاحب صوفی رحمۃ اللہ علیہ ثانی امام رہے۔ حضرت سید شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ مرشد سدی مسعود خان نے مسعود خان بانی مسجد بود 1079 سن عیسوی میں مصر میں مسجد کی تاریخ نکالی۔ یہ مسجد نہایت خوبصورت بنی ہے۔ مسجد میں ایک ہی پتھر سے تراشی زنجیریں دیکھنے کے قابل ہیں۔ مسجد میں ایک حوض بھی ہے۔ وہاں ایک قدیم مٹی کی مسجد بنی ہوئی تھی جس کو مسعود خان نے حوض سے تبدیل کر دیا تاکہ خدا کا گھر آمد و رفت سے محفوظ رہے۔ نواب مسعود خان نے اس مسجد کی تعمیر کے لیے راست بیجاپور سے سنگ تراش جلال الدین کو طلب کیا تھا، جنہوں نے اپنے فن کے مظاہرے میں کوئی کوتاہ دستی نہ کی۔ یہ مسجد اسلامی سنگ تراشی اور اعلیٰ کاریگری کا بہترین نمونہ ہے۔ مسعود خان کی زمانہ دراز تک ادونی میں حکمرانی رہی، مگر اتفاقات زمانہ سے ان کے زوال کی یہ صورت پیش آئی کہ سلطان اورنگزیب عالمگیر دکن پر لشکر کشی کر کے عادل شاہیوں کی دولت اور حکومت کو برباد کرنے میں لگے رہے۔ انہوں نے 1686 عیسوی میں سلطنت بیجاپور کو، جس میں
بڑا حصہ ملک کرناٹک کا تھا شامل کر لیا اور نواب غازی الدین فیروز جنگ کو بجائے مسعود خان کے ادونی کا گورنر مقرر کر کے بھیجا، جہاں خان منصور جنگ کو حکم دیا کہ وہ مسعود خان کو گرفتار کر لے۔ مسعود خان کی فوج کو خبر ہوئی اور مسعود خان تیغ و تفنگ سے مسلح ہو کر جنگ پر آمادہ ہوئے۔ ادونی کے میدانوں میں گھمسان کی جنگ شروع ہوئی۔ مسعود خان کی فوج نے اس جرأت کا مظاہرہ کیا کہ جہاں خان کے سپاہیوں کو فرار تک کا راستہ نہ ملتا۔ اسی جنگ میں وینکنا پنتلو کام آ گیا۔ یہ وہی مسعود خان کا دیوان ہے جس نے 1667 عیسوی میں وینکنا باولی کی تعمیر کی۔ وینکنا باولی بھی فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ مسعود خان اور غازی الدین خان کے درمیان جنگ میں کثیر سپاہی قتل ہوئے۔ مسعود خان کے سپاہی برج اور خندق اور بندوق سے مسلح ہو کر پوری جرأت سے برسر پیکار تھے۔ قلعے کے دروازے کو جنگی ہتھیاروں سے لیس کیا گیا تھا۔ اس جنگ میں شہزادہ محمد اعظم شاہ بھی موجود تھا، جو دکن کے کئی علاقوں کو تسخیر کرتے ہوئے امتیاز گڑھ ادونی پہنچا تھا، جو اس وقت دارالظفر بیجاپور کے تحت تھا۔ تیر و تفنگ سے قلعے کا فتح ہونا غیر ممکن ہوا، اس لیے مخالف سپاہ نے کئی تدبیروں کے بعد مسعود خان کے چند نمک حرام نوکروں اور قلعے کے رازداروں کو تمازر دے کر اپنے سے ملا لیا۔ ان سے قلعے کی حالت اور مسعود خان کا ارادہ معلوم کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ان کی تمام فوج قتل ہو جائے تب بھی وہ آپ کے سامنے سر اطاعت نہ جھکائیں گے، مگر ایک تدبیر سے کہ مسعود خان کو مسجد بے حد عزیز ہے۔ اگر مسجد پر حملہ کیا جائے تو وہ فوراً قلعہ چھوڑ کر مسجد کی حفاظت پر توجہ دیں گے۔ اس حالت میں تم دھوکہ دے کر تھوڑی فوج کے ساتھ قلعے میں داخل ہو جاؤ۔ اس گہری چال اور تدبیر پر دشمن مستعد ہو گیا اور 3 توپیں مسجد کی جانب سر کر دی گئیں۔ جب مسعود خان کو یہ خبر ملی کہ دشمن مسجد کو مسمار کرنا چاہتا ہے تو انہوں نے باہر نکل کر حاضرین سے کہا کہ مسجد خانہ خدا ہے، اس پر سے قلعہ ملک و مال صدقہ کرتا ہوں، اب یہ قلعہ خدا کے حوالے ہے۔ یہ کہہ کر فوراً پالکی طلب کی اور 3 خدام ہمراہ لے کر منصور جنگ کے خیمے پر پہنچے اور کہا جان و مال، خیمہ، خزانہ اور عیال و اطفال، یہاں تک کہ میں خود اس مقدس مکان پر نثار ہوتا ہوں، قلعہ لے لو اور انتظام کر لو۔ لشکر کا سردار کمینہ، بدنیت اور بزدل تھا۔ اس نے ان پر رحم نہ کیا بلکہ مال و اسباب کے ساتھ مسعود خان کو بھی قید کر کے انہیں بیجاپور روانہ کر دیا۔ دیندار مسعود خان نے اسی قید میں عادل شاہیوں کی ناراضی دیکھ کر اور رات دن کی کاوش کی تاب نہ لا کر جنت کو سدھارا۔ ناظرین، سدی مسعود خان کی تعمیر کردہ مسجد آج بھی شاہی جامعہ مسجد کے نام سے ہمارے شہر ادونی میں بڑی ہی خوبصورت عمارت کے طور پر موجود ہے۔ اس مسجد سے جڑی ہوئی جائیداد اور ملکیوں سے بڑی آمدنی حاصل ہوتی ہے، جس کے ذریعے مسجد کے تمام اخراجات کے علاوہ اسکولز اور مدارس بھی چلائے جاتے ہیں، جس کا فائدہ ادونی شہر کے عوام کو آج بھی حاصل ہے۔ شاہی جامعہ مسجد کی خوبصورتی ماہ رمضان میں لائٹنگ کے ذریعے اور پرنور ہو جاتی ہے۔ اس منظر کو دیکھنے کے لیے شہر کے علاوہ دیگر علاقوں کے عوام بھی یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تصویر کشی، ویڈیوگرافی بھی ہوتی ہے۔ ہر کوئی دل سے مسجد کی تعمیر کی تعریف کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ادونی کے گورنر اور شاہی جامعہ مسجد کے بانی سدی مسعود خان کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، آمین۔